الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں. عزاداران امام، 6th مجلس مدغاسکر کے اس امام بارگاہ میں 6ٹھی مجلس ہے دعا کی ٹاپک کے اوپر. 6 رمضان کی مجلس. سورہ انا انزلنا جو امپورٹنٹ ترین سورہ ماہ رمضان کا، جو رمضان کی اہمیت کو بتا رہا، امپورٹنس کو بتا رہا، اس سورے کی پہلی دعائیں تھے. 6 دن سے مسلسل میں تلاوت کر رہا کہ وہ رات آنے والی ہے انشاءاللہ، اور ہم سب اس رات کو پائیں گے انشاءاللہ. 3 راتیں ہیں، وہ 3 میں سے کوئی ایک رات ہوگی. 19، 21، 23 آؤٹ آف 3 نائٹس ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، جو وہ امپورٹنٹ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. مسلسل 6 دن سے دعا ہی پہ بول رہا، 10 دن تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ. پھر ٹاپک بدلے گی. رمضان بار بار بول رہا ہے از دا بیسٹ منتھ فار دعا، اس سے اچھا کوئی مہینہ نہیں. اور رمضان کی آج پہلی جمعرات ہے، فرسٹ تھرسڈے. ابھی آپ نے دعائے کمیل پڑھی. دعائے کمیل ہر جمعرات کو ہم پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتی، پوری دنیا میں ماشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں محرم ہو، سفر ہو، کوئی مہینہ ہو، تھرسڈے ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں. اگر امام بارگاہ نہیں گئے تو گھر میں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. بیسٹ دعا ہے غیبت امام میں. اتنی اچھی دعا ہے یہ کہ اگر آپ یہ 40 دن دعائے کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو، نیت یہ کرو کہ میں دعائے کمیل پڑھتا ہوں میرے امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور امام سے ملاقات کے لیے. 40 دن پڑھو خالی، تمہارے گھر میں ایسا رحمت نازل ہونا. موسٹ ریکمینڈڈ دعا، سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں غیبت امام میں کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو. کیوں؟ یہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کے جملے نہیں، امام علی کے جملے، مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. یہ دعائے خضر ہے، نبی خضر کی دعا. علی نے خضر کو دی، خضر نبی زندہ ہے، وہ یہ دعا پہلے دعائے خضر تھی. کمیل ابن زیاد ماشاءاللہ سب زیارت کو جاتے ہیں. اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے مولا کی. جب آپ کوفہ جاتے تو مسجد کوفہ کے پاس، کمیل ابن مسجد حنانہ کے پاس، یہ جناب کمیل کا خبر ہے، آج گریو ہے. کمیل کون ہے؟ یہ امام علی کے شیعہ، جیسے ہم شیعہ ہیں نا ویسے کمیل ابن، ان کا پورا نام ہے کمیل ابن زیاد. یہ وہ شیعہ جیسے ہم شیعہ، لیکن ہم جیسے شیعہ ہیں ہم زبان سے بولتے یا علی، دل سے نہیں بولتے یا علی. ہم صرف زبان سے بولتے کہ ہم شیعہ ہیں، ٹپ آف دی ٹنگ سے، کہ وی آر شیعہ آف امام علی. نو، کمیل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، لوگ بولتے تھے یہ شیعہ نے علی ہے. یہ کمال. ہم کو مدغاسکر میں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں شیعہ ہوں علی کا، لوگ بولے، مدغاسکر کے لوگ بولے آپ کو. اس کا کیریکٹر اتنا چاہیے، علی کا شیعہ لگتا ہے. یہ اتنی میٹھی زبان سے بات کرتا ہے، علی کا شیعہ لگتا ہے. ہم اتنے اچھے شیعہ، ہم اپنے آپ کو شیعہ بولتے. ہمارے گھر کے حالات کیا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ہم کیسے رہنا ہم کو نہیں معلوم. بے حجابی کے ساتھ ہم رہتے پھر علی کی کنیز ہے. پھر ہم جھوٹ بولتے پھر ہم علی کے چاہنے والے. رزق حرام کھاتے پھر علی کا چاہنے والا. جھوٹ بولتے پھر علی کا چاہنے والا. رمضان میں داڑھی کو مونتے پھر علی کا چاہنے والا. ویری بیڈ. میں ابھی تک تو 6 دن میں بولا ہی نہیں کچھ. تو بہرحال کمیل وہ شیعہ تھا. اب آپ سوچو 37 ہجری، 37 ہجری یا 36 ہجری کا یہ واقعہ. کمیل ابن زیاد نے
امام علی سے کہا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم جو ہے وہ کب آئے گا؟ آپ سوچ رہے میری بات؟ پلیز غور سے سنو. 45 منٹس ہے میرے پاس. 36 یا 37 ہجری میں ہم کب یہاں پہ 1438 میں اب ہم ہیں 1400 سال پہلے. اس وقت کمیل پوچھ رہے امام علی سے کیا؟ کوفے میں پوچھتے ہیں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ اس وقت زمین کے اوپر کوفے میں امام علی موجود تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین تھے. 3 امام موجود ہیں، 3 امام کوفے میں. 3 اماموں کے سامنے کمیل کو فکر ہمارے امام کی ہے. آج ہم کو کتنی فکر ہے اپنے امام کی؟ ہم یاد کرتے اپنے امام کو، ہم دعا کرتے امام کے لیے، ہم یہ بولتے کہ مولا آئی وانٹ ٹو سی یو، آئی وانٹ ٹو سی یو. ہم یہ بولتے کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا. شب قدر فرسٹ ڈے سے بول رہا، فرسٹ ڈے سے میں پہلے دن سے ایک ہی بات بول رہا کہ شب قدر ظہور امام کی تاریخ بھی ہے. ہو سکتا ہم مدغاسکر میں رہیں گے شب قدر میں انشاءاللہ، رات بھر اعمال کریں گے اور صبح میں ہمارے کانوں میں وہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کانا زوغا کی آواز آئے گی. سب خاموش ہو گئے. ایک نے آمین نے کیا. یہ تو محبت ہے. And we say that we are follower of Imam Ali. We are waiting for Imam Zamana. افسوس افسوس، sad. پلیز بول رہا میں، پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا اب اس سے زیادہ کیا بولوں. We have to change. ہم کو چینج ہونا ہے. روٹین سے ہٹو. یہ رمضان میں مجھے ریولیوشن چاہیے، مجھے انقلاب چاہیے مدغاسکر میں. اللہ کا شکر ہے دنیا میں جہاں گیا ایک انقلاب آیا. علی کو انقلابی شیعہ چاہیے، علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے. ابھی 25-26 دن ہوں یہاں پہ. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. میں جو بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. امام علی کو ڈم شیعہ، خاموش شیعہ نہیں چاہیے. امام علی کو انقلابی شیعہ چاہیے. آپ سوچو دوستو، سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کمیل 36-37 ہجری میں امام علی سے پوچھتے کہ مولا پلیز لیٹ می نو، مولا پلیز آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا. کیوں پوچھ رہے کمیل؟ وائی ہی از آسکنگ. کیوں پوچھ رہے کمیل؟ ارے ماں امام علی ہے، امام حسن، امام حسین، تین امام ہیں. امام کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟ کمیل کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب مولا علی کا حق لیا گیا تو اس وقت یہ پورے شیعہ جتنے تھے علی کے، سلمان، بوذر، میثم، کمیل، جتنے، جابر، جتنے تھے نا، سب کو پتا ہو گیا کہ اب رحمت جو ہے قائم آنے کے بعد ہی آئے گی. اب رحمت ختم ہوگی زمین سے. یار پلیز بولتے ہوئے سنو نا. اب رحمت ختم ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیبر کے بعد. خیبر کی جب جنگ فتح ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کو کہ اگر میرے بعد، رسول کا جملہ، میرے بعد، آفٹر می، میرے بعد اگر تم علی کو بلا فصل مان لو گے تو زمین سے ساری رحمتیں اور آسمان کی ساری رحمتیں زمین پہ آ جائے گی. لیکن آئی نو تم نہیں مانو گے. تو جب مولا کا حق چھینا گیا، خلافت سے ہٹایا گیا، تو اس وقت سارے شیعوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب رحمت نہیں آئے گی. اب رحمت آئے گی ان کا آخری بیٹا قائم جب دنیا میں آئے گا. تو کمیل پوچھ رہے مولا، غور سے سنو، کمیل پوچھ رہے مولا آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ تو علی نے کیا کیا؟ کمیل کا ہاتھ پکڑا. ایسا میری طرف دیکھتے رہے. کمیل کا ہاتھ پکڑ کے آج جہاں کمیل کا مزار ہے نا مسجد کوفے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے ان کی، وہاں پہ مولا علی لے کر آئے، کمیل کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. اس وقت جنگل تھا ایک، ایسا پورا آبادی نہیں تھی، جھاڑ تھے. علی نے کہا کمیل یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جھاڑ ہے نا، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائے. کمیل نے پوچھا وائی، کیوں؟ تو کہا میری محبت میں. کہا مولا میں آپ کی محبت میں یہاں شہید ہوں گا. فوراً کمیل زمین پہ گرے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں شہید ہوں گا.
آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا. صحیح بول رہا؟ مدغاسکر والے نہیں کاٹتے. میں ایک بات بول رہا، آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ جھاڑ رہنا نہ پھانسی ہونا، ہم تو زندہ رہنا چاہتے. یاد رکھو، جسٹ ریممبر دس، یاد رکھو، زندگی مدغاسکر میں یا دنیا میں گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی علی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے. امام علی کے ساتھ لائف گزرے گی تو وہ لائف ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو ببول کی طرح یہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. مدغاسکر کے قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ سو رہے، کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آرام کر رہے وہاں پہ. کبھی جا کے دیکھو، میں گیا نہیں لیکن مجھے معلوم ہے. آپ سے ایک بات بول رہا، جمعرات ہے نا، جا کر وہاں پہ بیچ، مجھے معلوم ہے بہت دور ہے، میں مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا. سیٹرڈے نائٹ جاؤ قبرستان میں، رات میں، مرد کو بول رہا جاؤ، ایگزامپل دے رہا، جا کے بیچ قبرستان میں میری طرف دیکھ، قبرستان میں کھڑے رہ کے ایسا کھڑے رہو 5 منٹ رات مغرب کے بعد، افطار کر کے جاؤ قبرستان میں، ایسا کھڑے رہو اور ایسے دیکھو چاروں طرف، ایسے چاروں طرف دیکھو، کتنی خاموشی ہے وہاں پہ، کتنی کوائٹ پلیس ہے، ایک آواز نہیں آتی. آپ بولیں گے رات میں تجھے کوئی پکڑ لے گا، کوئی پکڑتا نہیں وہاں پہ. بیچ قبرستان میں کھڑے رہ کے دیکھو یہ کتنا بڑا سیٹ ہے، یہ کتنا پیسے والا تھا، یہ کتنا بڑا ملینر تھا. جب تک یہ زندہ تھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی ملتا نہیں تھا. اور آج منو خاک کے نیچے، آج وہ سو رہا، کل ہم بھی ایسی سوئیں گے، یہ یاد رکھو. سب کا حشر وہی ہونے والا ہے. یہ میرا برانڈڈ ڈریس، $1000 کی شرٹ، مرسیڈیز گاڑی، بڑے بڑے بنگلے، سیکیورٹی گارڈز، وہاں نہیں آئیں گے سامنے. وہاں تمہارا اعمال نامہ آئے گا، تم ہوگے تمہارے. آج میری ٹاپک موت نہیں، میں بتا رہا خالی عبرت کے لیے کہ یہ سمجھو، یہ غنیمت سمجھو رمضان کو. جتنا چینج ہونا ہے یہ رمضان میں چینج ہو جاؤ. تو کمیل نے کہا مولا مجھے یہاں شہید کیا جائے گا، تو کہا ہاں. اب اس کے بعد سنو، اب سنو. پھر امام علی کہتے ہیں کمیل جب تم مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تو تمہاری یہاں خبر بنے گی. اس کے بعد وقت گزرے گا، مولا کے جملے، زمانہ گزرے گا، سینچریز گزر جائیں گے. ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری خبر کے پاس بڑی بڑی عمارت بنائی جائے گی، بلڈنگز بنائی جائے گی، اور اس عمارت میں جو مالک ہوگا وہ اوپر چھت کے اوپر لا کر ایک شیطان کو بٹھائے گا جس کا نام انتینا ہوگا. وہ زمانہ علی نے 1400 سال پہلے بولا، 1400 ایئرس پہلے. آج جا کے کمیل کے روزے کے پاس دیکھو، بڑی بڑی عمارتیں. کہا جب یہ بلڈنگز بن جائیں، یہ عمارتیں بن جائیں، تو سمجھ لینا میرے بیٹے کا ظہور بہت قریب آ گیا. آج کتنا قریب ہے؟ میں انشاءاللہ جب امام کے اوپر پڑھوں گا تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، سائنس آف ری اپیئرنس آف امام، وہ علامات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آج کتنے قریب. میرا مشن ہے پوری دنیا میں، میں میرے مولا کا غلام ہوں، غلاموں کا غلام ہوں. میں بس ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ ہر آدمی زمانے کے امام سے کلوز ہو جائے. اور آج کی رات بہترین رات ہے امام سے کلوز ہونے کی. پہلی جمعرات، فرسٹ تھرسڈے نائٹ. سلامتی کی نماز آج رات میں ضرور پڑھنا. اگر پڑھ لیا ہے تو ویری گڈ، نہیں پڑھا ہے تو گھروں کو جا کے رمضان میں نارمل ڈے سے تھوڑا سا لائف اسٹائل کو بدلو. 2 رکعت سلامتی کی نماز آج کل کی صبح، ظہور کی صبح ہے. ہر جمعے کو کہا انتظار کرو ظہور امام کا، وہ مومن کی علامت بتائی گئی. شیعہ اس کو بتایا گیا، پہچان بتائی گئی
کہ وہ رات میں سوئے تو اپنے امام کے انتظار میں سوئے. جب آج کی رات غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا مدغاسکر کے اور جو میری مجلس لائیو سن رہا، آج فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے رمضان کی، پہلی جمعرات ہے. امام کی سلامتی کی نماز، اور جب سونا بستر پہ جانا، when you go to bed اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو، ایسے رکھ کے 2 جملے بولو، السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، بول کے بستر پہ چلے جاؤ. رات بھر تم امام کی ضمانت میں چلے جاتے، صبح جب سحری کو اٹھو پھر بستر پہ سے باہر آؤ، آتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. 2 جملے. لازم 2 سلام روز کرنا. You start from today tonight and you will change the life, you will change the life, you will see the difference. تم اپنے ڈیفرنس دیکھو گے اپنی زندگی میں کیسے تمہارے اوپر برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں ایک بات بولوں آپ کو، سلام واجب ہے نہیں ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے نا؟ تم سوچو رات میں بستر پہ سونے سے پہلے اگر تمہارے اوپر امام کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو رات کیسے گزرے گی؟ کیا سن رہے گا؟ بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے سلام کیا امام کو تو امام نے جواب دیا آپ کو دیکھ کر، اور دیکھ کر جواب دے کر مسکرائے کہ میرے شیعہ نے مجھے مدغاسکر سے سلام کیا. امام اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم کو دیکھے نا تو تم اپنے دور کے کمیل اور میسم بن سکتے. ڈو سمتھنگ فار امام. آج کی رات یہ 2 عام کام کرنا، سلام کرنا اور سلامتی کی نماز پڑھ کے سنا. صدقہ یہاں آرام سے آپ دے سکتے، یہاں تو اتنے لوگ ہیں. امام کی جان کا صدقہ روز دو ماہ رمضان میں شب قدر تک. 3 چیزیں ہو گئی دعا کے لیے. 4تھی چیز، آج کی رات ہماری رات تو نہیں، تھرسڈے نائٹ یہ ہماری نہیں ہے، یہ مرحومین کی رات ہے. اللہ کا رسول، غور سے سن، اللہ کا رسول جمعے کی صبح، کل کی صبح فجر کی نماز میں رمضان مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو آیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مسجد نبوی کو آیا. جیسی مسجد نبوی میں آئے تو جیسا یہاں پہ محراب ہے وہاں پہ رسول اللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے، میری طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے اور روئے جا رہے. مسلمان گھبرا گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تھے تو آپ اچھے تھے، اب رو کیوں رہے؟ Why are you crying؟ کیوں رو رہے آپ؟ پرانا زمانہ، کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ یا فیس بک یا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر صبح فجر پہ اٹھ کے آتے تھے. کل رات میں کیا نیوز آ گئی؟ کس نے آپ کو رلایا؟ کیوں پریشان ہے؟ واٹ ہیپن؟ وائی آر یو کرائنگ؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کل رات میں تو سب ٹھیک تھا، اب صبح اتنا رو رہے. پورا مسلمان پوچھتا ہے. اللہ کے رسول کا جواب سنے. جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے، کس نے رلایا، تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہا تمہارے مردوں نے رلایا، تمہارے مرحومین نے رلایا، تمہارے مرحوم ماں باپ نے رلایا. مسلمان گھبرا گیا، کہا ہمارے مردے، ہمارے مرحومین آپ کو رلائے؟ اب رسول کا جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رلایا؟ رسول کا جملہ، رسول کا حبیب بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ تم اپنے بستر کے اوپر آرام سے نرم تکیے پہ، یہ میرے جملے، نرم تکیے پہ سو رہے تھے، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. سمجھے میری بات؟ میں نہیں بول رہا، رسول بول رہے. آج کی رات کہ تم بستر پہ سو رہے تھے، تم آرام سے سو رہے تھے، تمہارے مرحوم ماں، تمہارا باپ، آپ امیجن کرو اگر کسی کی ماں ایسا آگے ہاتھ پھیلا کے بولے بیٹا میں بھوکی ہوں آدھی روٹی دے دے، بیٹے کا کیا حال ہوگا؟ مر جائے گا. اگر ماں بولے کہ میرے بیٹے میں بھوکی ہوں بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے مجھے،
کیا حشر ہوگا آج کی رات. پوچھا ہماری ماں باپ ہمارے گھر کے دروازے پہ تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا گئے مسلمانوں, جمعرات کی رات کو اللہ سارے مرحومین کو, سارے مردوں کو اجازت دیتا, پرمیشن دیتا روح کو کہ جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو. جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لا لو. یہ مت سمجھو کہ اگر آپ مدغاسکر میں تانا میں اور مدغاسکر کے 500 میل دور تمہاری ماں دفن ہے, انڈیا میں تمہاری باپ دفن ہے, تو اسے فرق نہیں پڑتا. دنیا کے کسی حصے میں تمہارے ماں باپ ہو اور تم یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مرنے کے بعد اللہ ڈسٹینسز کو ختم کر دیتا. روح بیٹا جہاں ہوگا, بیٹی جہاں ہوگی, وہاں پہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا دادا, تمہاری دادی, تمہارا نانا, تمہاری نانی, جتنے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دو. اب رسول اللہ کا جملہ ہے, عابد بالرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر آج کی رات, پلیز غور سے سنو, آج کی رات ایک روٹی کا ٹکڑا, پیس آف بریڈ, ایک لقمہ, ایک روٹی کا ٹکڑا اگر جانور کے سامنے ڈالو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. کیا کیا what we have done for our مرحومین. روزہ رکھا اپنے لیے, مغرب عشاء کی نماز پڑھی اپنے لیے, دعائے کمیل پڑھی اپنے لیے, شب نماز پڑھ رہے اپنے لیے, دعا مانگ رہے اپنے لیے, اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کیا کیا جمعرات کو. یہ مت سمجھو کہ میں نے روزہ رکھا اپنے لیے رکھا, واجب تھا اس لیے رکھا, نماز پڑھی اس لیے کہ واجب تھی, سب جو کچھ کیا میں نے اپنے لیے کیا. What I have done for my مرحومین, میں نے کیا کیا اپنے مرحومین کے لیے. آج کی رات کل کی رات نہیں تھی, وینسڈے نائٹ کی طرح آج کی رات نہیں ہے. آج کی رات ٹماروز نائٹ, کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے. آج کی رات ٹوٹل رات مرحومین کے لیے ہے, مرحومین کے لیے جو مدغاسکر کے ہزاروں جو مرحومین وہاں دفن ہے, پوری دنیا میں جو تمہارے رشتہ دار, ہمارے رشتہ دار دفن ہے, ان کی رات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں دیتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ میں اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کے لیے بول رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور یہ جمع ہوگا آپ کے لیے. جب ہم مریں گے یہ سب چیزیں ہم کو پلٹا دی جائیں گی. آج ہمیشہ یاد رکھو, شب جمعہ 2 کام کرنا, مسجد میں, یہاں پہ تھوڑا ٹائم کو آپ لوگ آگے پیچھے کرو. تھوڑا جو روٹین کا ٹائم ہے ہم اس سے 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. دس از رانگ. جمعرات کو یاسین پڑھو, 10 منٹ جاتے نا, سب مل کے پڑھنا. جیسے ابھی دعائے کو میل ہوئی نا, ہر جمعرات کو یاسین پڑھنا. کیوں پڑھنا یاسین؟ کیا فائدہ جمعرات کو یاسین پڑھنے کا؟ یاسین فشار خبر سے بچا لے گا. آپ کو اندازہ ہے واٹ از فشار؟ واٹ از فشار؟ دیوار کا ایسا ملنا, ایسا ملنا. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا نیک ہوں, عبادت گزار ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالو ذہن سے. مولا علی نے یہ نہیں بولا کہ اس کو ہوگا, اس کو نہیں ہوگا, اس کو ہوگا, اس کو نہیں ہوگا. علی نے کہا یہ اعمال کرو, اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو. یہ نہیں بولا کہ اگر وہ 3 مہینے روزے رکھتا ہے تو اس کو نہیں ہوگا, یہ نہیں بولا. ہر آدمی کو بولا کرو. یاسین پہلی رات مردے کو جب تم لے کے جا کے لٹاتے, خبر بند کرتے, پہلے عذاب میں جو 3-4 عذاب ہے پہلی رات کے, ان 3-4 عذاب میں فشار خبر کا عذاب ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, آپ اس کو مانو یا نہیں مانو, یہ ممبر کا حق ہے. جمعرات ہے, رمضان کی رات ہے, میری ذمہ داری ہے, میری ریسپانسبلٹی ہے. جو مجھے پہلے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں ڈرتا مولا علی سے. I don't care. مولا نے مجھے بہت دیا, بہت عزت دی, بہت دنیا دی.
میں صرف میری مادر حسین بی بی زہرا سے ڈرتا اور کس سے بھی نہیں ڈرتا. یہ منبر کا حق ہے. کل امام زمانہ مجھ سے پوچھے کہ مڈغاسکر کی جتانا جماعت میں جا کے اتنے بڑے مجمع میں مجلس پڑھا, تو نے میرا پیغام کو کیا دیا؟ کیا پیغام کو دیا؟ مجھے جواب دینا. پورے مجمع میں ایک نے یاسین پڑھ لی تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. آج کی رات تھوڑا ٹائم اسپیئر کرو, زیادہ کرو, دعا کمیل کے ساتھ یاسین بھی پڑھا کرو سب مل کے. 5 منٹ جاتے, 6 منٹ جاتے, 7 منٹ جاتے, ڈزن میٹر. یہ 7 منٹ آج سمجھ میں نہیں آ رہے, 7 منٹ اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب اندھیری خبر رہے گی, جب نہ بیٹا پوچھے گا, نہ پیسہ پوچھے گا, نہ $100 پوچھیں گے, نہ لوگ پوچھیں گے, نہ سیکیورٹی پوچھے گی, نہ گھر والے پوچھیں گے, بیوی بھی بھول جائے گی, اولاد بھی بھول جائے گی, سب بھول جائیں گے. ہمارے محلات میں جا کر ہم اتنی سی خبر میں آ جائیں گے, اتنی سی. اس وقت بولیں گے کاش 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 میں جمعرات کو یاسین بھی پڑھتا, سورہ ملک بھی پڑھتا. جو فشار ایسا آتا ہے نا, یاسین اس کو روکتا ہے. اب یاسین پڑھو تو کیا کرو, غور سے سن. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اب یاسین پڑھو تو کیسے پڑھنا؟ جب بھی اب گھر میں یاسین پڑھو, مسجد میں یاسین پڑھو, امام بارگاہ میں یاسین پڑھو, کہیں بھی یاسین پڑھو. ایک رکوع پڑھو خالی, میں بول رہا پورے نہیں پڑھ سکتے, ایک رکوع پڑھو. کل شیء احسنہ فی امام المبین تک پہلا ہی رکوع پڑھ لو. پڑھ کے کیا کرنا؟ ہاتھ کو اٹھانا. پلیز غور سے سنو, ہاتھ کو اٹھا کے بولنا پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ, بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ, جتنے لوگ مر گئے, اگر سنو جملے, اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو یہ ایک یاسین کے رکوع کا واسطہ ان کے فشار کو روک دے. آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی, آپ نے دوسروں کی دعا کی, تو فشار کیسے رکتا؟ اب میری طرف دیکھو پلیز, ہاتھ جوڑ کے بولا میری طرف دیکھو. فشار کے معنی کیا؟ آج میں پورے فشار میں نہیں پڑھوں گا, جب میں مجلس سے پڑھوں گا موت کے اوپر جب پڑھوں گا بتاؤں گا. فشار کا مطلب کیا ہے؟ جب میت کو ایسا لٹا دیتے, ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار, ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار, کوئی جوک نہیں ہے. سخت ترین عذاب ہے جو پہلی رات کو ہوتا, سخت ترین عذاب. یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے معصومین نے کہا کہ پناہ مانگو. آپ جسٹ امیجن کرو, امیجن کرو دیوار کا ایسا ملنا, ایسا. یہ جو اگر موٹا ہیوی انسان ہے نا, یہ بال ہے نا, بال کی طرح ہو جاتا. یہ کوئی جوک نہیں ہے, I'm serious. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو. معصوم بول رہا, میں نہیں بول رہا. ادھر سے یہ ہے فشار. کون سے گناہ جو فشار کو لے کے آتے, آج نہیں بولوں گا, آج تو میرا ٹائم ہو گیا, میں تو چھیڑا. تو فشار سے بچنے کے لیے بہترین عمل سورہ یاسین. روز اگر کوئی سورہ یاسین, اب اس کا ثواب سنو, بہترین عمل سورہ یاسین ہے. روز اگر تم سورہ یاسین پڑھو گے اور روز یہ بولو گے کہ پروردگار میری ماں, میرا باپ, میرا بھائی, میری بہن, مڈغاسکر کے قبرستان کے سارے مرحومین, پوری دنیا میں جتنے وہ لوگ جس کی پہلی رات ہے اس پہ اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو پروردگار اس یاسین کی برکت, اس یاسین کا واسطہ, محمد اور آل محمد کا واسطہ, بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ, اللہ تو ان کے فشار کو روک دے. آپ نے یہاں کہا مڈغاسکر میں, پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی پہ, میں تو خدا نہ خواستہ بول رہا, ایک آدمی بول رہا, ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں شیعہ دفن ہے, ایک آدمی کو بول رہا, ایک آدمی کے اوپر فشار ہوتا, ایسا ہو رہا, اور وہ چیخ رہا, ایک دم ایسا ہٹ جاتا, خبر بڑھ جاتی ہے, کھل جاتی. وہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا, یہ رکا کیسا عذاب؟ تو اس کو بولا جاتا کہ مڈغاسکر کے اس لڑکا یا لڑکی نے تیرے لیے یاسین پڑھا تھا. اس کے بعد وہ وہاں سے دعا دیتا کہ اللہ اس کی وجہ سے فشار رک گیا, تو اس کے اوپر کبھی فشار نازل نہیں کرنا.
جب تم مرو گے، ہم کو کبھی تو مرنا ہے، 10 سال تک، آج سے لے کے 10 ایئرز تک تم نے روز یاسین پڑھی، روز دعا کی، اللہ مومن کے اوپر اگر فشار ہو رہا تو روک دے تو اس یاسین کی برکت سے شب جمعہ. تو جب تم 10 سال کے بعد مرو گے، تمہارا بیٹا لے کے جا کے مدغاسکر کے قبرستان میں تم کو لٹائے گا، تمہارے دوست تمہاری خبر کو بند کریں گے، وہ لوگ آ جائیں گے، گھروں کو آ جائیں گے. جیسی تم نیچے جاؤ گے، اگر اب ہر انسان کے گناہ ہوتے، کوئی انسان معصوم نہیں، ہم سب گناہگار ہیں، تو جب نیچے ہمارا اعمال نامہ کھلا اور جب فشار کا عذاب آئے گا تو اللہ یہ 10 سال کی یاسین، 10 سال کی یاسین تمہاری خبر میں خوبصورت چہرہ بنا کر بھیج دے گا اور رحمت بنا کے بھیج کے بولے گا یہ دوسروں کے لیے پڑھتا تھا، آج اس کے لیے رحمت ہے. اگر تم کرو گے تو یہ چینج کرو، یہ چینج لاؤ. یہ نہیں کہ بس مجھے ایک ہی دعا پڑھنا ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم پہ ختم کرنا ہے. نو بابا، یہ غنیمت ہے، رمضان چلے جائے گا 1 سال کے بعد واپس آئے گا، یہ جمعرات چلے جائے گی پھر 1 سال کے بعد واپس آئے گی. اگر 10 منٹ 15 منٹ میرے زیادہ ہو رہا، اگر میں کوئی سورہ پڑھ رہا جو آج کی رات کا بہترین سورہ ہے، اگر میں یہ سورہ پڑھ لوں اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو اللہ سال بھر کے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے رمضان کو قبول کرے گا، ہمارے روزوں کو قبول کرے گا. آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، کوئی برا نہیں ماننا، میں تو جنرل بات کر رہا. انصاف سے بولو، اگر میں 15 منٹ زیادہ ٹھہر جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میں امام بارگاہ میں 15 منٹ زیادہ رہوں گا تو میرا روزہ قبول ہوگا، تو آپ نہیں ٹھہریں گے؟ نہیں ٹھہریں گے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں 15 منٹ زیادہ رہوں گا تو میری دعا قبول ہوگی. 15 منٹ کیا، میں بولوں گا 1 گھنٹہ ٹھہر جاتا، میری دعا قبول کر کے پیسے دے دے. نہیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ 4 بیڈ روم کے فلیٹ میں رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل اگر آج میں 15-20 منٹ زیادہ ٹھہر کے دعا مانگ لوں کوئی رمضان کی رات میں تو کل مجھے بنگلہ مل جائے گا، میں تو رات بھر سو جاؤں یہیں پہ. یہ ہے ٹائم ٹو ٹائم، اللہ کے پاس نہیں چلتا، دنیا میں چلتا. اللہ بولتا کہ راتیں چھوٹی ہیں، دعائیں زیادہ. چل بات پڑھ لے، محمد والے محمد پڑھ. ایک باواز بلند صلوات پڑھے. یہ میں تو آج بہت کچھ سوچ کے آیا تھا بولنے کے لیے، لیکن میرے ٹائم تو ایسا تیز جاتا ہے اور ریسٹرکشن ہے 45 منٹ کا. انشاءاللہ کل 1 گھنٹہ. میں 45 منٹ کا آدمی نہیں ہوں بھائی، میں 1 گھنٹے کا آدمی ہوں. آپ غلط آدمی کو بلا لیے یہاں پہ. سمجھ میں آ رہا؟ میں تو دینا چاہتا، I want to give something. میں ویسا نہیں کہ آگے پڑھ کے فارملٹی کی مجلس نہیں پڑھتا، ایک مجلس 30 سے 40 میں پڑھو بھاگو. نو، میں چاہتا ہر مجلس میں چینج آنا، ہر مجلس میں کوئی چیز لے کے جانا، ہر مجلس میں لوگ کی دعا قبول ہونا. میری خواہش ہے، میری آپ سے خواہش ہے، میں جتنے یہی دعا کر رہا میرے مولا حسین سے، جتنے یہاں آئے ہیں اور جتنے مجلس سن رہے میری پوری دنیا میں، اللہ سب کی دعا کو قبول کرے. رمضان کا ایک ایک روزہ مولا حسین کے صدقے میں اللہ کے پاس پہنچ جانا چاہیے. اگر روزے قبول نہیں ہو رہے تو ہم کیا فائدہ ہمارا یہ محنت کر کے. اور مجلس حسین کا صدقہ کہ ہم مجلس، ہمارا یوتھ جو ہے، لڑکا لڑکی، میں تو یوتھ کے لیے مجلس پڑھا، میں بڑوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا. میں چاہتا کہ ہمارے یوتھ میں چینج آنا، ان کو فکر ہونا کہ ارے آج شب جمعہ، انتظار کرنا، ارے شب جمعہ آ رہی، اس لیے کہ جیسے تمہارے مرحوم ماں باپ انتظار کر رہے نا، ویسی تم بھی انتظار ان کا کرنا. اب آخری بات دیکھ کے جاتا مصائب پہ آنے سے پہلے. آج کی رات میں نے یہ نماز بہت بتائی ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ بتائی، لیکن آج ریمائنڈ ہو رہا آپ کو، ایک ریمائنڈ کر رہا کہ آج کی رات گھر جا کے میں 10 منٹ کا ہوم ورک دے رہا آپ کو. جو یاسین پڑھ چکا فائن، کوئی ضرورت، وہ بہت اچھی بات ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو 1 رکوع پڑھو، لیکن پڑھو گھر جا کے. پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میری خواہش کے آئندہ جمعرات سے سب مل کے یہیں بیٹھ پڑھو، کے بعد یاسین بھی پڑھو مرحومین کے لیے، سب دعا دیں گے آپ کو. اچھا، آج گھر جا کر 1 رکوع، کم از کم 1 رکوع یاسین پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی نماز؟ یہ نماز میں نے دنیا بھر میں بتائی، میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. یہ نماز آج کی رات ضرور پڑھنا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، آئی بیگ یو، ضرور پڑھو.
یہ نماز علامہ مجلسی اپنی کتاب میں چھٹے امام سے روایت کرتے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. چھٹے امام سے روایت کرتے. اب سنو، مولا بول رہے چھٹے امام سے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اپنے مرحومین کے لیے، اس کی نماز ختم ہوگی، اللہ 70,000 رحمت کے فرشتے اس کی خبر پہ بھیجیں گے. آپ امیجن کرو یار، سوچو کہ میرے باپ کی خبر پہ 70,000 رحمت کے فرشتے آ جائے تو میرا باپ کہاں چلا جائے گا، میری ماں کہاں چلی جائے گی. 70,000، میں نہیں بول رہا، جس کو دشمن نے صادق کہا وہ امام بول رہا. نماز کی نیت کیا ہے؟ چھوٹی نماز ہے. اچھا جا کے خود نہیں پڑھنا، بچوں سے بھی پڑھو، لڑکے لڑکی سے بھی پڑھو، پورے مل کے پڑھو. اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں پڑھا تو ان کو بولو. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت بے رکعت. صحیح بولا؟ سیکھ رہا یار، ایک تو فائدہ ہو گیا مدغاسکر آ کے. گجراتی آ جائے گی میرے کو، میں بامبے جا کے اب گجراتی میں مجلس پڑھنے والا ہوں انشاءاللہ. لیکن آپ کی گجراتی ڈیفیکلٹ ہے، بامبے والوں کی آسان ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ گجراتی آپ کی. اینیو بے رکعت نیت کرو، بے رکعت کی. میں 2 رکعت میں بے رکعت نماز پڑھتا ہوں. شب جمعہ، غور سے سنو، ہدیہ میت گفٹ کر رہے تحفہ دے رہے، تحفہ ہدیہ میت قربتاً للہ. بس کیا نیت ہے؟ بے رکعت نماز شب جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ رمضان میں ہدیہ میت کی قربتاً للہ. پہلی رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا جو آج، اور دوسری رکعت میں ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر. بس نماز دونوں سلام 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بولنے کے بعد بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا. تسبیح زہرا سلام اللہ اللہ اکبر الحمدللہ. یہ تسبیح پہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ ایک مجلس سے، دعا کے لیے بہترین چیز. تسبیح پڑھ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار تجھے اس نماز کا واسطہ، بی بی کی تسبیح کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ. آج شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات ہے، تیری رحمت کی رات ہے، رمضان کی جمعرات ہے. اللہ جتنے محرومین ہیں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، سارے محرومین کو اس نماز کا واسطہ، تسبیح زہرا کا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ، اللہ سارے محرومین کی خبروں پہ رحمت نازل کر. آپ سوچو 3-4 منٹ آپ کے جا رہے، 3-4 منٹس، لیکن ایک ایک کی خبر پہ ملین اگر مومنین ہے تو 1 ملین کی خبر پہ. اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نماز پڑھے کل اللہ ثواب دے گا، نہیں، کن فیکن کا معاملہ ہے. وہاں پہ آپ کی نماز ختم ہوتی، رحمت پہنچ جاتی. آپ سوچو تمہاری ماں اندھیرے میں ہے، تمہارا باپ اندھیرے میں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن اندھیرے میں، کوئی تکلیف میں، کوئی عذاب میں، وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم. لیکن یہ نماز کا تحفہ جب رمضان کی رات کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے. سوچو ملین لوگوں کی دعا، 1 ملین کی دعا اگر ہم کو لگ جائے تو ساری عبادتیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. کر کے تو دیکھو. Try and do and get the result. کرو اور اس کا فائدہ لو. یہ وہ نماز جو ساری دنیا میں پڑھی گئی، آج کی رات پڑھنا ہے. اس کے بعد دیکھو گے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف تم کو دعا کیا دیتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. بس دوستوں، مولا آواز رکھے، مولا خوش رکھے. بس میں اس سے زیادہ کیا بولوں. مولا تنہا جماعت کے مومنین کو، مومنات کو خوش رکھے. I'm very happy. مولا آپ کو آباد رکھے، آپ کی ایک ایک عبادت، ایک ایک روزہ قبول کرے انشاءاللہ. ایک ایک ڈونیشن جو آپ دے رہے، جو یہاں وقت دے رہے، ایک ایک سیکنڈ کا اجر دے گا، ایک ایک سیکنڈ کا اجر. اس لیے کہ تم اس غریب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ رونے والا نہیں تھا، بیٹا بھی تھا، بیٹیاں بھی تھی، بہنیں بھی تھی جس کو رونے نہیں دیا. بیٹی روتی تھی تو شمٹ تماچے مارتا تھا، بیٹا روتا تھا شمٹ تازیانے بلند کرتا تھا. دوستو زندگی میں یاد رکھنا،
تمہاری زندگی کا مقصد کربلا ہونا چاہیے. ہماری لائف کا جو ایم ہے نا، مشن، وہ کربلا مولا حسین ہے. اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام کہ جس کا سامنے پورا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایک ایک بچہ شہید ہو گیا. اتنے غریب تھے میرے مولا کہ شب عاشور کی روایت کہ آدھی رات کے بعد مولا حسین خیمے سے باہر آئے. جب میدان میں جا رہے تھے تو پیچھے کسی کی آہٹ کی آواز آئی. حسین نے پلٹ کے دیکھا کہ مولا کا ایک چاہنے والا پیچھے پیچھے آنے لگا. حسین نے کہا کہ تو کیوں آ رہا؟ تو کہا مولا آپ میدان میں جا رہے، زمانہ اچھا نہیں، دشمن ہر طرف ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو اکیلے جانے نہ دوں. حسین نے کہا آ جا میرے پاس. پوچھا مولا کہاں جائے؟ حسین نے کہا چل تجھے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں. حسین چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک کے کہا تو جانتا یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے نیچے گرے گا. پھر ایک جگہ پہ لے کے جا کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو ذبح کر دیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم کا لاشا پامال ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، میری بہن کا گھر اجڑے گا. پھر آگے بڑھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوگا. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے گا. عزیزوں کہتے ہیں امام نے سب کی جگہوں کو بتا کے اس کو لے کر ایک نشیب میں آئے. اس سے کہا کہ تو اوپر ٹھہر جا. یہ اوپر ہی ٹھہرا رہا. امام نیچے گئے. یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کسی بی بی سے حسین جیسے بات کر رہے. جب حسین اوپر آئے تو اس نے پوچھا مولا یہ کون بی بی ہے جو اتنی رات کو آپ کس سے بات کر رہے تھے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے امام نے کہا کہ سن یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. یہ میری ماں فاطمہ ہے جو آدھی رات سے کربلا کے میدان میں اس جگہ پہ اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں کوئی پتھر نہ چبھ جائے میرے حسین کو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں بی بی آپ پتھر کہہ رہے، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی حسین پہ نیزہ مارے گا. عزیزو جب حسین زخموں سے چور ہو گئے تو کہا کہ اماں میری مدد کو آئیے. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. فاطمہ کی آواز آئی کہ میرے بیٹے ماں تیری کربلا کے میدان میں ہیں. شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دے. الہی و سیدی و مولا. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے. ایک شاعر حسین ایکسیڈنٹ ہوا اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان سب کو بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. بحرین میں امام کے چاہنے والے اس وقت بہت پریشان ہیں. شیخ عیسیٰ جو آیت اللہ ہیں ان کو وہاں کی حکومت نے گرفتار کر لیا. پروردگار میرے مولا کا واسطہ، میرے مولا مشکل کشا کا واسطہ ان ظالمین کو نیست و نابود کر دے. شیخ عیسیٰ اور جتنے امام کے چاہنے والے ماہ رمضان میں وہاں قید میں ہیں، اور یہاں جو لڑکا مومن جو مدغاسکر میں قید میں ہیں، اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے قید میں ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، بیمار کربلا کی قید کا واسطہ، اور شیخ عیسیٰ کو دنیا میں ہر جگہ مولا کے چاہنے والوں کو قید سے باعزت رہا کر دے. سارے شیعوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ.
میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، پہلی شب جمعہ ہے، تجھے میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، مصیبتوں کا واسطہ، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین اور شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، شب جمعہ جتنے مرحومین پوری دنیا میں جہاں جہاں اپنی قبروں میں آرام کر رہے ان کی قبروں میں شب جمعہ کی مکمل رحمتوں کو نازل فرما۔ اگر کوئی فشار قبر میں ہے، کوئی تنگی قبر میں ہے، کوئی سختی قبر میں ہے، کوئی وحشت قبر میں ہے، اللہ میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ شب جمعہ ہر مولا کے چاہنے والے کی قبر پہ مکمل رحمتوں کا نازل فرما، اور ہمارے ماں باپ جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ ہماری نماز، ہمارے روزہ، ہماری مجلس، ہماری دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جو بھی آج نظر کے سپانسرز تھے ان کے لیے، یہ مسجد جنہوں نے بنائی ان کے مرحومین کے لیے، شب جمعہ کل محبان آل محمد کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ۔ متوجہ زیارت وارثہ، زیارت وارثہ پڑوس خدانا طرف تھی، والدین طرف تھی، مرحومین طرف تھی، علماء فضلاء شہداء طرف تھی، تمام محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، امام زمانہ نیابت قربتنا اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلام الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أن الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم
وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیادہ جناب علی اکبر علیہ السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت ذلك فرضيت به. زیارت تمام شہداء کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وأحباءه، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداءه، السلام